صادق سنجرانی کا کاروباری میدان سے 2 اپ سیٹس تک کا سفر۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سینٹ کے نئے چیئرمین منتخب ہونے والے محمد صادق سنجرانی کا تعلق بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقے ضلع چاگی کی تحصیل نوکنڈی سے ہے۔ ان کی سیاسی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو ان کا چیئرمین سینٹ بننے سے قبل کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے۔ وہ ایک کاروباری شخصیت رہے ہیں جنہوں نے شروع میں وزیر اعظم ہاؤس تک رسائی حاصل کی اور نواز شریف کے دور حکومت 1998 میں ان کے کوآرڈینیٹر رہے۔ 2018 میں جب موجودہ چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو صادق سنجرانی ان کے بھی کوآرڈینیٹر رہے۔ ان کی تقرری بحیثیت چیئرمین سینٹ اس وقت ہوئی جب بلوچستان کے حالات انتہائی خراب تھے اور ایک فوجی آپریشن میں ایک بزرگ سیاستدان نواب اکبر خان بگٹی کو مارا گیا تھا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس وقت بلوچستان کے حالات میں بہتری لانے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے کسی بلوچ کو مرکز میں لانا تھا، جس کے لیے صادق سنجرانی کو چنا گیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ جس مقصد کے لیے صادق سنجرانی کو ایک بڑے عہدے پر فائز کیا گیا، لیکن اس سے بلوچستان میں کوئی بڑی تبدیلی یا ایسا کوئی عمل سامنے نہیں آ سکا جو جہاں کے حالات کو بہتر کرنے میں کارآمد ثابت ہوتا۔ واضح رہے کہ ایوان بالا یعنی سینٹ سے 52 سینیٹرز ریٹائر ہوئے تھے، جن میں سے کئی شخصیات دوبارہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ 48 نومنتخب ارکان سینٹ نے حلف اٹھایا۔ اس وقت صورتحال اس طرح ہے کہ حکومتی اتحاد کے 47 جبکہ اپوزیشن کے 53 سینیٹرز بن گئے ہیں۔ نومنتخب ارکان سینٹ 12 مارچ کو 6 سال کی مدت یعنی 2021 سے 2027 تک کے لیے بطور سینیٹرز حلف اٹھائیں گے۔ تاہم چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا تقرر 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر صادق سنجرانی کے دور کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ انہوں نے بلوچستان کے حالات کو تبدیل کرنے یا ان میں کمی لانے کے لیے کوئی اہم کام نہیں کیا۔ صادق سنجرانی بلوچستان کے دورے کے دوران صرف گورنر ہاؤس تک محدود رہے۔ انہوں نے بلوچستان کے کسی علاقے کے مسائل جاننے کے لیے دورہ نہیں کیا، تاہم اس میں خاموشی سے کیے گئے دورے شامل ہو سکتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی جہاں ایک طرف چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں، وہیں وہ نجی محفلوں میں یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان کے آئندہ وزیر اعلیٰ بھی وہی ہوں گے۔ دوسری جانب سیاسی امور پر نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا ماننا ہے کہ پارلیمانی سیاست میں اور سینٹ کے ایوان میں صادق سنجرانی ایک مختلف اور نئے چہرے کے طور پر متعارف کیے گئے۔ صادق سنجرانی کی سیاسی دور میں ایک اہم موڑ وہ بھی تھا جب 2019 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور ان کے مقابل میر حاصل بزنجو کھڑے تھے، لیکن ان کے خلاف تحریک ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع چاگی کی سیاست میں محمد صادق سنجرانی کے بھائی جاز سنجرانی متحرک نظر آتے ہیں۔ اس سے قبل ان کے والد خان آصف خان سنجرانی خان پینل کے نام سے ضلع میں سیاست میں سرگرم رہے ہیں۔